میں بیٹھی بوڑھی عورت ہے، ضعف کمزوری کی وجہ سے سر جھکا ہوا ہے۔ سامنے والے عمر نے پوچھا اماں کیا بات ہے، گھر کیوں نہیں جاتی؟ حضرت عمر کو پہچانا نہیں، بڑھاپے کی وجہ سے حضرت عمر کو دیکھا نہیں ہے۔ کہنے لگی کیسے چلی جاؤں، 25 دینار میرے پہ قرضہ ہے، ڈر کی وجہ سے نیند نہیں آتی، اگر قرضہ ادا بھی کیے بغیر اگر میری موت آ گئی تو میں خدا پاک کو کیا جواب دوں گی؟ بیٹیوں کا حق دبا گئے، ماؤں کا حق دبا گئے، بیوی کا حق مہر دبا گئے، اللہ غنی حکومت کا حق دبا گئے، رینگنے والے جانوروں کا حق دبا گئے، اڑنے والے پرندوں کا حق دبا گئے، چوپایوں کا حق دبا گئے۔ مجھے ایمانداری سے بتلاؤ تم کیسے رات کو ایسی روم میں ٹھنڈے ٹھنڈے کمرے میں نرم نرم بستر پہ سو جاتے ہو؟ ابھی حقدار تمہارا گریبان پکڑنے کے لیے تیار ہے، مجھے بتاؤ تمہیں سکون سے نیند کیسے آ جاتی ہے؟ اللہ کیا بات ہے، تیرا کوئی کمانے والا نہیں، تیرا کوئی تجھے دینے والا نہیں۔ کہنے لگی یہی تو پریشانی نے مجھے نڈھال کر دیا، کما کے میں نہیں سکتی، 25,000 دینار 25 دینار کہاں سے لے کے آؤں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عمر کو اپنے حالت بدلا۔ کہنے لگی واہ جی واہ، حاکم بنا پھرتا ہے، اسے ہماری حالت کی خبر ہونی چاہیے، میں جا کے اسے بتلاؤں تو اسے حاکم بننے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا اماں اگر میں تیرا قرضہ عمر کی طرف سے اتار دوں تو کیا عمر کو معاف کر دے گی؟ کہ دیکھا جائے گا۔ غلام اسلم کو اشارہ کیا، 2 گٹو سازو سامان کے گھریلو سامان کے برے 25 دینار علیحدہ کیے، 2 مہینے کا خرچہ علیحدہ کیا، کندھے پر اٹھا کر 22.5 لاکھ مربع میل کا حکمران لا رہا ہے، اماں کے پاس لا کے رکھ دیا۔ مجھے پتہ لگا تیرا کمانے والا کوئی نہیں، مجھے پتہ لگا تیرا سر کا سرتاج کوئی نہیں، مجھے پتا لگا تیرا آگے پیچھے کوئی نہیں، یہ 2 مہینے کا راشن ہے۔ اماں جان تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جیسے دوسرے مہینے کی آخری تاریخ گزرے گی اگلے 2 مہینے کا راشن ایک خادم تیرے دروازے پر لے کے آ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، حضرت رسالت زندہ باد، حضرت سیدنا فاروق اعظم زندہ باد۔ اور لے اماں یہ 25 دینار لے لے، اب بتا میں عمر کی طرف سے معافی مانگتا ہوں، معاف کر دے۔ کہنے لگی نہیں معاف کروں گی، تیرے سر پر پیار کرتی ہوں، ہاتھ رکھتی ہوں، تیرا ماتھا چومتی ہوں، لیکن تیرے اس فعل کا عمر سے کیا تعلق؟ پھر بھی نہیں بتلایا۔ اپنی پگڑی یوں کر کے نیچے اتاری، زمین پر لیٹ کر ایسے گر کے رونے لگے جیسے بچہ بلک بلک کے روتا ہے۔ اماں کو ترس آ گیا، کہنے لگی تیرا عمر سے ایسا کیا رشتہ، تو عمر کی طرف سے اتنا بلک بلک کے کیوں رو رہا ہے؟ وہ تو کہیں پڑھا ہوگا اور تجھے اتنا ڈر ہے۔ جا میں نے تیری اس حالت کو دیکھ کر، میں نے تجھے دیکھ کر عمر کو معاف کر دیا۔ حضرت عمر نے غلام اسلم کی طرف اشارہ کیا، پرچہ لے آ۔ پرچہ اس کے پاس تھا، حضرت عمر نے قلم کاغذ آگے کر دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اماں تو نے عمر کو معاف کیا، اپنے ہاتھوں سے لکھ کے میرے پہ 25 دینار قرضہ تھا، عمر کی طرف سے ادا کر دیا گیا، اس کے عوض میں نے عمر کو معاف کر دیا۔ کہنے لگی بیٹے مجھے لکھنا نہیں آتا، تو عمر نے خود لکھا، اماں لے اس پر انگوٹھا لگا دے۔ جب اماں نے انگوٹھا لگایا، عمر نے پرچہ ہاتھ میں لیا، اتنی دیر میں عبداللہ بن مسعود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آ گئے۔ امیر المومنین ہم تجھے ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے، شام کے سفیر آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ جب ان کی زبان سے امیر المؤمنین سنا، ماں تھر تھر کانپ کے رونے لگ گئی، اٹھ کے کھڑی ہو کے کہنے لگی مجھے نہیں پتا تھا، اگر مجھے پتا ہوتا اللہ کی قسم میں تجھے اتنا نہ ستاتی۔ کہ ماں وہ بات گزر گئی، بس تو اس وعدے پر قائم رہے کہ تو نے عمر کو معاف کر دیا۔ کہا ہاں میں نے عمر کو معاف کر دیا۔ حضرت علی سے یہ منظر دیکھا نہ گیا، حضرت علی نے کندھے پر ہاتھ رکھا اور عبداللہ بن مسعود ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ عمر بس کر کفن کب تک اپنے آپ کو اس حالت میں رکھے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کی داڑھی کو پکڑ لیا اور بالوں کو پکڑ کر یوں کرنے لگے اور فرمانے لگے علی تیری داڑھی میں کتنے بال سفید نہیں جتنی میری داڑھی میں ہے، مجھے بڑھاپا آ گیا،
कमर मेरी झुक गई। उमर खुदा की मखलूक की खिदमत कर करके थक गया। अब उमर का जाने का वक्त आया। मेरे भाई अली मेरे से एक वादा कर, अगर तेरे से पहले मैं मर जाऊं हुजूर अलैहिस्सलाम से मेरी मुलाकात होगी। जब मुझे कफन दे दिया जाए, जनाजा मेरा तैयार हो, ये रुक्का मेरा अपने पास अमानत रख ले। जब मुझे कब्र में उतारने लगो, ये रुक्का मेरे कफन के अंदर रख देना। हुसैन के नाने से जाके मेरी मुलाकात होगी। हुसैन का नाना पूछेगा उमर मेरी उम्मत के बारे में क्या करके आया, मैं पर्ची निकाल के दिखा दूंगा। इंसान तो क्या, उड़ने वाले परिंदे भी उमर से राजी थे। एक औरत नाराज थी, 25 दिनार कर्जा था, उसका कर्जा उतार दिया, उसने माफ कर दिया। अपनी तरफ से नहीं कह रहा, उसका माफी वाला रुक्का उमर साथ लेके आ गया। उमर मेरी जान जान जान, उमर मेरी शान शान शान, उमर मेरी जान जान जान, उमर मेरी शान शान शान। फारूक आज़म दामादे हैदर, आका के दिलबर, यारे मज़ार, मुराद पैगंबर। उमर उमर